السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ MBM ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے ماہ اکتوبر سن 2020 بروز جمعہ بعد نماز جمعہ یہاں پر جامع مسجد غوث اعظم کے احاطے میں اس سے منسلک جو ایریا ہے، جو ہال ہے، MBM ویلفیئر آرگنائزیشن کے تعاون سے یہاں پر ایک شیلٹر ہوم قائم کیا گیا، جہاں پر ابھی تک 2 ضعیف حضرات، عمر رسیدہ حضرات جو مختلف مسائل کا شکار تھے، ان کو رہنے کے لیے جو مسائل پیش آ رہے تھے، یہ ایسا انہی کے ساتھ نہیں بلکہ شہر کے اکثر جو ضعیف حضرات ہیں آج کل جو مسائل ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ تنظیم نے، MBM ویلفیئر آرگنائزیشن نے یہاں پر اس جگہ پر جو سعادت نگر ایراکنٹے میں موجود ہے ایک شیلٹر ہوم قائم کیا، جس کا افتتاح الحمدللہ میرے ہاتھوں آج جو ہے عمل میں آیا۔ تو یہاں پر 2 حضرات جو ہے موجود ہے جو عمر رسیدہ حضرات ہے، ایک کا نام لیاقت صاحب ہے، ایک کا نام اسماعیل صاحب ہے۔ تو ان کو ہم نے یہاں پر مفت رہائش کا انتظام کیا، ان کے بستر وغیرہ، پلنگ کا، بیڈ کا، اور اسی طرح جو ہے ان کے گروسری آئٹمز جو ہوتے ہیں، اناج وغیرہ، جو بھی تیل یا مسالے، تمام ان کے کھانے پینے کا انتظامات کا الحمدللہ یہ بیڑا اس تنظیم نے اٹھایا ہے۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ MBM ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے شروع کیا گیا۔ اب جو ہے آپ انہی کے زبانیں سنیے کہ ان کے کیا حالات تھے مختصر انداز میں، اور وہ ان کے کیا تاثرات ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے لیاقت صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحمدللہ ہم جب MBM کا اشتہار اخبار میں دیکھے، اس کے بعد دیکھنے کے بعد ہم اس کا عنوان تھا خوشخبری، اور واقعی ہمارے لیے خوشخبری تھی، اس لیے کہ ہم کئی مسائل کا شکار تھے اور اس خدا طرز دنیا سے ہم لوگ بڑا پریشان تھے، اسی لیے وہ ہمارے لیے حقیقت میں خوشخبری تھی۔ ہم نے ان کو فون اٹھایا اور فون کیا تو جناب ریحان صاحب، شریف صاحب وہاں کے کرتا دھرتا ہیں، ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنے آفس کو بلایا جو جہانما میں ہے یہ، اور مسجد جو ہے سعادت نگر میں ہے۔ تو وہاں ہم پہنچے 3 بجے، 2 بجے کے آس پاس ملاقات ہوئی، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ شیلٹر ہوم ایسے لوگوں کے لیے ہے جو حالات کا شکار ہو گئے ہیں، جن کا سوائے اللہ کے کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے، اور حقیقت میں اور ہم ہمارے مسائل ان کے سامنے رکھے تو الحمدللہ وہ تفصیل سے ان کے سامنے ہمارے مسائل آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا تمام چیزیں تکمیل کر دیں گے، ہم پوری طریقے سے مدد کریں گے، اور لے آ کر ہم کو وہ حال بتائے اور یہاں منتقل کر دیے۔ اس کے پورے اخراجات کھانے کے اور اجناس کے اور رہائش کے تمام چیزیں الحمدللہ بستر سے لے کر دستر تک اللہ کے فضل سے تمام چیزیں مہیا کیے ہیں۔ الحمدللہ یہ بڑا ہم دل سے دعا ان کے لیے ہم کو نکل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں ایسے نعمتوں سے نوازے اور ان کے مراتب عالیہ پر ان کو پہنچائے، ہماری دعا ہے دل سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس تنظیم کو جو ہے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور تنظیم کے جو بھی حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مبارکباد ہے ہماری طرف سے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑا مشکور ہوں اس تنظیم کا کہ انہوں نے ایسے حساس مسئلے کی طرف توجہ دلائی کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کے اندر اس قسم کا کام شاید کوئی کر نہیں رہا ہے، اور یہ بڑا حساس مسئلہ ہے مڈل کلاس لوگوں کے لیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اکثر و بیشتر میں سکندرآباد اسٹیشن پہ رات میں جا کے سو جاتا تھا، پھر صبح جو ہے اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، پہلی مرتبہ جب میں پیپر میں دیکھا، پھر شریف صاحب سے بھی بات کیا،
اور شریف صاحب کے سامنے تو میں ان کی تعریف نہیں کروں گا. یہ چہرہ شناس اور چہرے کو دیکھ کر حالات پڑھ لیتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے جد امجد حضرت جلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وصف تھا یا دعائیں تھیں. تو میں ان حالات سے گزرا کہ جس کی ترجمانی اس شعر میں کر سکتا ہوں کہ جو شخص مدتوں میرے شیدائیوں میں تھا، آفت کے وقت وہ بھی تماشائیوں میں تھا. تو ہم جو ہے باوجود حیدرآبادی ہونے کے کہیں رہنے کے لیے جا نہیں سکتے تھے، اور اس اخبار کی اس اشتہار سے 3 دن پہلے میں اللہ سے بہت دعا کیا تھا کہ اللہ رہنے کا کہیں ہمارے لیے انتظام فرما. اللہ بہتر جانتا میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، اگر یہ لفظ میرا غلط ہے تو خدا مجھے اسی وقت دے دے. تیسرے دن میں اخبار کے اندر دیکھا خوشخبری بول کر، فوری فون کیا اور آپ کو بھی اطلاع کرا کہ اللہ پاک جو ہے انتظام کر لیا. اب اس کے بعد الحمدللہ ہم پہنچے، لیکن ہم یہ سوچے کہ بھی چلو رہنے کے لیے ہو گیا تو بعد میں کام کچھ بھی کر لیں گے. لیکن جیسے شریف صاحب بولے کھانے کا نظم ہوں گا، تو یہاں تو ہم بالکل جنت میں جھولا جیسا جھول رہے ویسا ہے. یہاں کے سارے حضرات جو ہے بڑے کوآپریٹو، ہمارے مؤذن صاحب بڑا تعاون ہے. اور مجھے بار بار، حالانکہ میں الحمدللہ تعلیم یافتہ بھی ہوں، لیکن میں آج تک حیدرآباد کے اندر جو ہے کسی اخبار میں کسی تنظیم کو یہ کہتے ہوئے اتنے حساس مسئلے پر کسی کو قدم اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. اور معاشی طور پر ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنے کمزور ہے کہ مکان درمیان میں ہم کرائے کا پوچھے، لیکن کرایہ بھی نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے، اور نجی حالات ایسے ہیں کہ ہم کسی کو سنا نہیں سکتے. تو اللہ اس کام کے کرنے والوں کو، اس کی فکر دلانے والوں کو، ان کے معاونوں، ان کی جانوں اور مالوں کی، ان کی اولادوں کی، ان کی جائیداد کی، ان کی ساری چیزوں کی حفاظت فرمائے. اور میں اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا یہ جو ہے حساس مسئلہ ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ صحیح خدمت جو ہے، جیسے اسلام کے اندر سرائے بنانا تھا، خدمت کرنا تھا، میں سمجھتا ہوں اس سے بہت زیادہ خدمت. اور بطور خاص میں شریف صاحب کا جو ہے انتہائی مشکور ہوں. یہ محسن اور مسیحا ہیں اتنے حساس مسئلے کو لے کر کہ بہت سے لوگ عزت کو ڈر کے، شرافت کو ڈر کے، خاندان اور وقار کو ڈر کے جو ہے رات اکثر فٹ پاتھوں میں گزار رہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو بھی. تو میں پھر ایک مرتبہ جو ہے خصوصاً شریف صاحب کی جو صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں میں عام کرے اور اس سے لوگوں کو استفادہ کرنے کی توفیق دے. اور وہ وسائل جس کے لیے درکار ہے، ایک آدمی جو ہے کرائے کا مکان لے کر، میں خود کرائے کا مکان لے کر رہ نہیں سک رہا تھا، اب یہ اتنا بڑا یہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مالی اسباب اور اس کے وسائل اور معاونین کی صحت دیتے ہوئے ان کے مال اور جائیداد کی اور ان کے خاندان کی، ان کے گھروں کی آگے پیچھے اوپر نیچے تمام شرور سے حفاظت کرتے ہوئے اس کاج کو آگے بڑھائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. جی حضرات، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ان بزرگوں کے زبانی کہ وہ کس طرح کے مسائل کا شکار تھے، یقیناً میں بھی آپ دیدہ ہو گیا ان کے مسائل سنتے ہوئے کہ جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ پلیٹ فارم پر راتیں گزارنے کے لیے مجبور تھے. ایسے کئی اور بھی لوگ ہوں گے ہو سکتا جو ابھی بھی پریشان حال ہے. تو ہماری تنظیم کی جانب سے ان کی رہائش کا مفت انتظام کیا گیا ہے. نہ صرف ان کے رہائش کا بلکہ ان کے خورد و نوش کا بھی، کھانے پینے کا بھی تمام انتظامات الحمدللہ تنظیم یہ بیڑا اٹھائی ہے شہر حیدرآباد میں. تو جو ایسے ضرورت مند حضرات ہیں، پریشان حال حضرات ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس تنظیم کو رابطہ کرے، ہم سے رجوع ہو، ہم کو کانٹیکٹ کرے. ہمارا نمبر ہے 9703125468 پر. ایک دوسرا نمبر ہے 7993105436. انشاءاللہ یہ نمبر آپ ہمارے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے پریشان حال حضرات ہم سے رجوع ہو سکتے ہیں، ہم کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ تنظیم حتی المقدور پوری کوشش کرے گی ان کو ایک اچھی رہائش فراہم کرنے کی اور ان کے تمام کھانے پینے کے تمام انتظامات کو انشاءاللہ جو ہے مہیا کرنے کی. دوسری چیز، اہل خیر حضرات جو صاحب ثروت ہے، مالدار حضرات ہے شہر حیدرآباد کے، میں ان سے ادباً اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی ہم کو مدد کرنے میں اس تنظیم کی بھرپور مدد فرمائیں، بھرپور تعاون کرے مالی اعتبار سے. اگر آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کا اگر اشیاء ہے جیسے چاول، تیل وغیرہ، یہ بھی آپ ہم کو فراہم کر سکتے ہیں تاکہ یہ حضرات کا جو ہے ان کا انتظام ہو سکے. کیونکہ یہ عمر رسیدہ حضرات ہے، یہ وہ عمر کے یعنی
حصے میں ہے کہ یہ محنت مشقت نہیں کر سکتے, کسی جگہ کام کاج نہیں کر سکتے, مجبور ہے, تو لہٰذا ان کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے بزرگوں کا قدر کریں اور ان کے رہنے کھانے پینے کے تمام انتظامات کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا میں اہل خیر حضرات سے ادباً اپیل کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ پلیز کم فارورڈ اینڈ ہیلپ اس سو دیٹ وی کین سرو دس پیپل. یہ ہمارے قوم کے بزرگاں ہیں, اور حضور نے فرمایا, حضور علیہ السلام کی مجھے حدیث شریف یاد آ گئی, حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے امت کے بزرگوں کا یعنی عمر رسیدہ حضرات کا ادب کرتا ہے گویا وہ میرے ادب کرنے کے برابر ہے. تو یہ ہمارے لیے سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم کو ان بزرگوں کی خدمت کرنے اور ان کی ان کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے, اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کا عمل خیر کو قبول فرمائے اور اس میں خیر و برکتیں عطا کرے, اور یہ سلسلے کو تا قیامت تک اس تنظیم کو قائم رکھے, اور اس سے امت مسلمہ کو بالخصوص اور تمام عامت المسلمین, تمام انسانیت کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا کرے اور ان کو اسباب مہیا کرے, اس تنظیم کو خیر و برکتیں عطا کرے تاکہ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں. ضرورت مند پریشان حال مصیبت زدہ لوگ اس تنظیم کے ذریعے ان کے مسائل کا حل ہو, اور وہ دنیاوی اور آخرتی ہر دو جہاں کی خوشی ان کو حاصل ہو. بہرحال میری ادباً گزارش ہے مالدار حضرات سے, اہل خیر حضرات سے کہ اس تنظیم کی بھرپور تعاون کرے, اور جو میں نمبرز ابھی ذکر کیا ہوں 9703125468 پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, مجھے کال کر سکتے ہیں, مجھے آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں, یا اس نمبر پر آپ گوگل پے یا آپ کے فون پے کے ذریعے بھی اپنے عطیات روانہ کر سکتے ہیں. زکوٰۃ, صدقات, عطیات آپ جو بھی مناسب سمجھ رہے اس تنظیم کو آپ دے سکتے ہیں. آپ کے بینکس میں جو انٹرسٹ آتا ہے وہ بھی آپ اپنے اس راہ خدا میں اس مال کو خرچ کر سکتے ہیں, لیکن عذر و شرع اس پیسے کی, خاص طور پر جو بینکس کا جو انٹرسٹ کا جو مسئلہ ہے اس پر آپ اجر و ثواب کی امید نہیں رکھ سکتے عذر و شرع, لیکن آپ ضرور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اس پیسے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اس تنظیم کو وہ رقم بھی بطور عطیہ دے سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.